لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی بطور جماعت اپنے ہی اراکین کے خلاف سینٹ الیکشن لڑے گی؟ اسی پر بات کریں گے. میں جوائن کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما امجد خان نیازی صاحب نے. امجد خان نیازی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ذرا یہ کنفیوژن تو ذرا کلیئر کر دیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ کس کے خلاف سینٹ الیکشن لڑ رہی ہے؟ کیونکہ اختلاف بہت بڑھ چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ ہم سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، اور کل کے سیشن کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ سیشن بھی نہیں ہونے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ورکروں کی جماعت ہے، اور اس جماعت کو ہمارے شہداء نے خون دیا ہے، ہمارے ورکروں نے جیلیں کاٹی ہیں، اور ہم بھی ورکر ہیں. جی، جہاں پہ 90% آبادی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہو، اور وہاں پہ چونکہ ہر ایک ورکر ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، اور آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب اسپیشل سیٹوں سے محروم کیا گیا 75 سیٹ سے 76 سیٹ سے، تو ہوا کیا ہے کہ اس سے اس کے جو اثرات ہیں، اس فیصلے کے اثرات ہیں، وہ آئے ہیں کے پی کے اندر بھی سینٹ کے الیکشن میں. یہ ہمارے وہ جو ورکر جن کو نامینیٹ کیا گیا تھا، جب نامینیشن تھی جن کی یا انہوں نے اپلائی کیا تھا، تو وہ سیٹوں سے محروم ہو رہے ہیں. تو لازمی بات ہے وہاں پہ اختلاف رائے ہے، اختلاف نہیں ہے. اختلاف اور چیز ہوتی ہے. بڑی پارٹی ہے، جہاں طاقت ہو وہاں پہ ہمیشہ اختلاف رائے آ جاتا ہے. اور یہ پارٹی، میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں، یہ غلاموں کی پارٹی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے تو، خان صاحب نے یہی ہمیں سبق دیا ہے کہ آپ اپنی بات آزادی کے ساتھ کریں، اور یہی ہم لے کے چل رہے ہیں. تو اس کو آپ یہ کہنا کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لڑ پڑی ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پتہ نہیں کیا سے کیا محاذ بن گیا، یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ یہ ایک جمہوریت ہے جس کا حسن ہے. یہ وہ پارٹیاں تو نہیں ہے نا جہاں پہ ایک آواز بلند بھی نہیں کی جا سکتی. آپ دیکھیں کہ پشاور اپنا کے پی کے اندر ایک جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہے منسٹر بن کے، ایک پروونشل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے، پھر اس کے بیٹے کو بھی ٹکٹ مل گیا، تو وہاں پہ کوئی شور نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو آپ خود سوچیں کہ وہاں جہاں یہ پوزیشن اور وہاں پہ ورکرز جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرے، تو یہ کوئی چمبے والی بات نہیں ہے اور غیر مناسب تو نیازی صاحب یہ بتائیے اپوزیشن کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک عرصے سے اس کی ہسٹری ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے. ابھی ریسنٹلی 2024 کے 8 فروری 2024 کے الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، اور آپ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. پھر انہی جماعتوں کے ساتھ مل کے آپ معاہدہ بھی کر لیتے ہیں 6-5 کا. تو ایسی کیا مجبوری ہے، ایسی کیا مصلحت ہے اس میں؟ اس کو کور کمیٹی بھی دیکھ رہی ہے، ہماری پارلیمانی کمیٹی بھی دیکھ رہی ہے کے پی کے کی، اور اس کو ہماری پولیٹیکل کمیٹی بھی دیکھ رہی ہے. جو میرا کام ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا کام ہے سب کو لے کے چلنا. سب کے جو باقی جو یہ فیصلے ہیں، جو مجھے احکامات آتے ہیں خان صاحب کی طرف سے، پولیٹیکل جو ہماری کمیٹی ہے وہ دیتی ہے، ہم ان کے اوپر جو ہے اپنا ورک کرتے ہیں. میرا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی، ہمارے جتنی لیڈرشپ کی رہائی، اپنے ورکروں کی رہائی، اور رول آف لا کے لیے، اور پاکستان کے اندر جو جمہوریت کی بحالی ہے، اور اس کے اندر جوڈیشری ہے، میڈیا ہے، انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے، اور یہ میرا مینڈیٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میں آج جو میری ذاتی آواز سنے تو یہ ہے کہ میں سب کا سانجا ہوں، میرے لیے سب برابر ہیں. اور جو انہوں نے فیصلہ اگر ایک پولیٹیکل کمیٹی نے کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. کوئی مسائل ان کو درپیش ہوں گے یا چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہوں گی، اس کو ہمارے جو لیڈرشپ ہے، جو ہماری لوگ اپنی کے پی کے کی لیڈرشپ بھی ہے اور فیڈرل سے بھی ہے، وہ سارے اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہ جو جن کا ذکر بھی کیا، عرفان سلیم، خرم ذیشان اور عائشہ بانو، ان کی جانب سے جو ایک سوال جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ان سیاسی پارٹیوں سے ساز باز کیا ہمارے لیڈر کا نظریہ ہو سکتی ہے؟ کیا بانی چیئرمین پی ٹی آئی خود بھی چاہتے ہیں کہ ان پارٹیز کے ساتھ ساز باز کر کے معاہدہ کر کے، کیا وہ اس چیز میں آن بورڈ ہیں؟
देखिए, इस ये जो सवालात हैं, इनका जवाब जो है वो पॉलिटिकल कमेटी देगी, और वो उनसे मिल भी रहे हैं और यकीनन उनको सेटिस्फाई भी करेंगे। और मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला खैर होगी, और ये जो इख्तलाफात हैं या राय है जो, ये खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उन्होंने तो इनकार कर दिया कि हम दस्तबरदार नहीं होंगे। आप तो कह रहे हैं कि ख़त्म हो जाएंगे ये इख्तलाफात, क्योंकि हमने देखा कि इनसे मुलाकात भी हुई है, ये तमाम लोग गए भी हैं, सलमान अकरम राजा साहब इनको लेके गए हैं। मेरे बात सुने, सियासत करना हर एक फर्द का, हर एक पार्टी का हक है, और वो हक बजानिब होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी केपीके की जो लीडरशिप है वो भी, और जो हमारी फेडरल से, वो भी सारे मामलात को बड़े बगौर देख भी रहे हैं, और सब अपने वर्कर्स को भी मिल रहे हैं, लीडरशिप को भी मिल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी तवक्को है कि बेहतर नतायज आएंगे, कोई वो नतायज जो सबके लिए काबिल कबूल होंगे। तो इल्ज़ाम तो ये लग रहा है आपकी पार्टी पे कि आपने ATMs को वो जो टिकट्स जारी किए हैं, नज़रियाती कारकुनान को आपने इग्नोर कर दिया है। और क्या आप इस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि अगर इरफान सलीम की बात कर ली जाए तो ये भागे नहीं हैं, ये छुपे नहीं हैं, ये पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। क्या इनका इतना भी हक नहीं बनता कि इनके साथ आज आप जैसे लोग जो हैं वो खड़े हों और इनकी आवाज़ में आवाज़ बुलंद करें अपनी? मैं तो कह रहा हूं कि ये वर्करों की पार्टी है, और मैं अपने वर्करों के साथ खड़ा हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं वर्करों के साथ नहीं खड़ा। मैं वर्करों की आवाज, मेरा एक फोरम है, उस फोरम तक मैं आवाज पहुंचानी है। वो फोरम मेरा मीडिया नहीं है, वो मेरा फोरम है, पॉलिटिकल पार्टी है, अपना कमेटी है जो जिसको खान ने बनाया है, और दूसरी है पार्लिमानी पार्टी जो केपीके की है। उस तक आवाज उनकी पहुंचाना मेरे फराइज में शामिल है। तो इरफान सलीम के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं आप? जी, मैंने कहा कि मैंने अपनी जो आवाज है या मेरी जो सोच है, वो मैंने पॉलिटिकल जो मेरे व्यूज हैं वो मैंने बता दी है। वो मेरे लिए मीडिया के अंदर बताना जरूरी नहीं है। आप समझते हैं मेरी एक पोजीशन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमजद खान नियाज़ी साहब, आपने हमें वक्त दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात नज़र आ रही हैं, और ख़ास तौर पर जो नज़रियाती उनके कारकुन हैं वो जो मरकज़ी क़यादत है उनके ख़िलाफ़ मैदान में आ चुके हैं, और एक इख्तलाफ हमें नज़र आ रहा है। एक ऐसे मौके पर ये इख्तलाफ नज़र आ रहा है जब 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इरादा रखती है और ऐलान भी कर चुकी है। ऐसे में उस एहतजाजी तहरीक का क्या मुस्तकबिल होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।